میں اگر اپنے نوجوان کو اپنے انسٹیٹیوٹ میں بیٹھ کر صرف یہی کہہ دو نا کہ آپ غازی ہو، سوچ لو اگر آپ نا امیدی میں پڑ گئے، تو اس کے دماغ میں نا ساری سوچ آ جائے گی کہ یار میں امتی کس کا ہوں، میں فالو کس کو کروں، میں نے لے کر کن لوگوں کو چلنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب اس کے دماغ میں آ جائے گی، میں کہتا ہوں کسی میں نا امیدی نہیں بڑھے گی. غازی کا نام اس لیے ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکلے کہ غازی صرف ایک جنگ کی صورت میں نہیں ہوتا. آپ تعلیم کے راستے میں جاتے ہیں، آپ کام کے راستے میں جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں آپ اگر وہاں سے فتح یاب ہو کے لوٹتے ہیں تو آپ غازی ہیں. دیکھیں نا، اگر جب تک کلمہ زندہ ہے، جب تک اسلام زندہ ہے، تب تک یہ چیز زندہ ہونی چاہیے تھی، جس چیز کو ہم بول چکے ہیں. یہ جو ہے نا ہمیں مولانا نے سکھانی ہے، تو اس میں اس طرح کے لوگ زیادہ ایکسپرٹ ہیں، وہ ہمیں زیادہ سکھا سکتے ہیں. ایک ڈیفرینشیٹ اور بھی ہے، ہم جب بھی کسی مولانا سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں دی جاتی. تو میرا ایک پوائنٹ یہ بھی ہوگا کہ آپ کو یونیورسٹی میں لے کر جاؤں گا، آپ غازی ہیں ہمارے، آپ نے ہی ہمیں سکھانا ہے اور اچھی چیزیں سکھانی ہیں. میں نے جب پہلے شروعات میں کر دی، لوگ سوچتے تھے کہتے نہیں یار یہ نہیں کر پائے گا، یہ بہت مشکل ہے کہ یہ اس چیز کو کمپلیٹ کرے. لیکن میں آخر تک یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اگر میرے ساتھ 10 لوگ کام کرتے ہیں، وہ 10 لوگ اسی چیز کو آگے لے کر جائیں گے، وہ اوروں کی مدد کریں گے اور اوروں کو کہیں گے کہ یار تم نے خودکشی نہیں کرنی. میرا جو بیسک انیشیٹو اس میں تھا، آپ نے خودکشی نہیں کرنی کیونکہ آپ تو غازی ہو. اگر آپ اس کو کمپلیٹ کرتے، اگر آپ نے خودکشی کر لی، فیلڈ سے پیچھے ہٹ گئے، آپ نے جاب چھوڑ دی، آپ نے اسٹڈی چھوڑ دی، آپ نے اپنی کامیابی چھوڑ دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو میدان جنگ سے ہی بھاگ کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عدیل حسن جٹ آج غازی انسٹیٹیوٹ آف لاہور کے پلیٹ فارم سے اپنے تمام ناظرین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے اس پروگرام کا مقصد یہ جو ایک پراپر انیشیٹو سٹارٹ کیا گیا ہے غازی انسٹیٹیوٹ کے نام سے، اس کے بارے میں، اس کے پیچھے جو بھی معاملات تھے، جو بھی مقاصد تھے، اس پہ ہم تفصیلاً آج بات کریں گے. اور اس کے لیے میرے ساتھ آج مہمان ہیں غازی انسٹیٹیوٹ کے CEO جناب محمد یوسف صاحب. تو آج اس حوالے سے ہم آپ سے اس پہ گفتگو کریں گے، آپ سے اس کا جو ایک آپ کے ذہن میں یہ ایک اتنا بڑا نام، اس کے جو اغراض و مقاصد تھے وہ آئے، اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے. سب سے پہلا میرا سوال آپ سے ہے کہ غازی کہاں سے آیا؟ اس پہ آپ کے مائنڈ میں کہاں سے آیا؟ ویسے غازی کا آپ نے جو سوچا اس پلیٹ فارم کے حوالے سے، اس پہ ہمیں تھوڑی سی آگاہی کی جائے. عدیل بھائی، پہلے بات تو یہ ہے کہ اگر میں ایک اسلامک کلچر میں ہوں اور میں مسلمان ہوں، تو میں جب پیدا ہوتا ہوں نا تو شروعات میں میرے کان میں ایک آواز آتی ہے، وہ اذان ہوتی ہے. اور جب میں آگے بڑھتا ہوں تو میری جب زبان چلتی ہے تو وہ کلمہ بولتی ہے. اور جب میں سوسائٹی میں جاتا ہوں، جب پیدل میں نے سفر شروع کر دیا ہے، تو وہ پہلی سفر جو ہوتا ہے وہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے مسجد تک کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اپنی زندگی جو ہے نا وہ اسلامک طریقے یا اسلامک کلچر کو فالو کرنا ہے، یا اسلام کو فالو کرنا ہے. اگر میں اسلام کو فالو کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے ہر چیز کو لینا ہے. تو غازی کا جو کنسیپٹ ہے نا میرے دماغ میں، وہ وہاں سے آیا تھا کہ یار میں جب پیدا ہوا تھا تو یہ سارا میں تو غازی تھا. اب یہاں پر جو کنسیپٹ تھا غازی کا وہ یہ تھا کہ آپ جب تک دیکھیں نا، وہ نہیں دیکھی جائے گی کہ آپ نے جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی. خالد بن ولید کی موت کیسے ہوئی؟ پوری زندگی جس انسان نے جنگ کرتا رہا، وہ لڑتا رہا، آخر میں بستر مرگ پر جو ہے نا وہ مرتا ہے. اور پھر جب وہ مر جاتا ہے تو ہمیں یہ سمجھ لگتی ہے کہ اب جو وہ مرا ہے اس نے کیا سیکھا ہے، ہم نے اس سے کیا سیکھا کہ دیکھیں آپ نے صرف جنگ لڑنی ہے، آپ نے اپنی زندگی میں محنت کرنی ہے، بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے جنگ جو ہے نا اگر میں مرتا ہوں، میں شہید ہو کر مرتا ہوں، یا میں بستر پر مرتا ہوں، یا میں آفس میں مرتا ہوں، یا میں جہاں پر مرتا ہوں. اسی طریقے سے میرے دماغ میں غازی کا نام آیا اور میں نے پھر اس پر کام کیا. مطلب آپ کو اس غازی کا نام اس لیے ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکلے کہ غازی صرف ایک جنگ کی صورت میں نہیں ہوتا. آپ تعلیم کے راستے میں جاتے ہیں، آپ کام کے راستے میں جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں آپ اگر وہاں سے فتح یاب ہو کے لوٹتے ہیں تو آپ غازی ہیں. ہیں. تو میرا آپ سے دوسرا سوال اسی حوالے سے ہے کہ کیا
ہر انسان غازی بن سکتا ہے؟ میرے مطابق سے نا ہر فیلڈ کا بندہ جب وہ اپنے 60 سال کی ایکسپیرینس، اپنے 60 سال یا اپنی پوری زندگی ایک فیلڈ کو دیتا ہے نا، وہ غازی ہے اگر وہ پورا کرتا ہے۔ اب اس غازی میں اس نام کو بھی ایک میں نے ہائیسٹ پوائنٹ بھی رکھا ہوا ہے کہ جو اپنی پوری زندگی سنسیئرلی اپنے کام کو دیتا ہے اور وہ اپنی کامیابی کو اور اپنی کامیابی بھی حاصل کرتا ہے اور لوگوں کو بھی کامیاب بناتا ہے، تو وہ غازی جو ہے نا وہ اچھا غازی ہے۔ اب میرے سامنے جو ہے نا ہر انسان غازی ہے۔ اب وہ جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی انیشیٹو لیتا ہے، جس فیلڈ میں بھی جاتا ہے، اگر اس فیلڈ کو اپنا دل اور دماغ اور اپنے جسم کے ہر حرکات کو سنسیئرلی دیتا ہے نا، تو وہ انسان غازی ہے میرے۔ دیکھیں آج کل کے دور میں جیسا یہ دور چل رہا ہے، لوگ ٹک ٹاک ہو گئی، ٹھیک ہے، اور سوشلزم اور اس طرح کی چیزوں کی طرف مائل ہیں، اور مطلب آپ کے سامنے جو حالات چل رہے ہیں اس وقت پاکستان کے باہر کے، تو یہ جس طرح کا آپ نے انیشیٹو لیا ہے، جو آپ کے اس کے پیچھے مقاصد ہیں یا جو آپ ایک اچھا ایم لے کے چل رہے ہیں، تو کیا آج کل کے دور میں یہ چیز ممکن ہے؟ یہ چیز جو تھی نا، دیکھیں نا، اگر جب تک کلمہ زندہ ہے، جب تک اسلام زندہ ہے، تب تک یہ چیز زندہ ہونی چاہیے تھی، جس چیز کو ہم بول چکے ہیں۔ آپ نے 30 سیکنڈ کے لیے اپنے حرکات کو اس مطابق لے کر آگئے جو کہ اور لوگوں کے تھے، جو کہ ہمارے نہیں تھے۔ میں صرف آپ کو بتاؤں گا، میں بھی اپنے آپ کو ایک غازی کہوں گا، کیونکہ میں آپ کو صرف بتاتا رہوں گا، آپ کو سمجھاتا رہوں گا، آپ کو روکتا رہوں گا ان برائیوں سے یا ان چیزوں سے جن سے نہیں جانا چاہیے۔ اگر آپ اس کے باوجود بھی ماڈرن دور کو اگر میں دیکھتا رہوں تو وہ نہیں رکیں گے۔ میں نے جب پہلے شروعات میں کر دی، لوگ سوچتے تھے، کہتے نہیں یار یہ نہیں کر پائے گا، یہ بہت مشکل ہے کہ یہ اس چیز کو کمپلیٹ کرے، لیکن میں آخر تک یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اگر میرے ساتھ 10 لوگ کام کرتے ہیں، وہ 10 لوگ اسی چیز کو آگے لے کر جائیں گے، وہ اوروں کی مدد کریں گے اور اوروں کو کہیں گے کہ یار تم نے خودکشی نہیں کرنی، میرا جو بیسک انیشیٹو اس میں تھا، آپ نے خودکشی نہیں کرنی کیونکہ آپ تو غازی ہو اگر آپ اس کو کمپلیٹ کرتے۔ اگر آپ نے خودکشی کر لی، فیلڈ سے پیچھے ہٹ گئے، آپ نے جاب چھوڑ دی، آپ نے اسٹڈی چھوڑ دی، آپ نے اپنی کامیابی چھوڑ دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو میدان جنگ سے ہی بھاگ کر، مطلب آپ کے اس انیشیٹو کے پیچھے مین مقصد یہ ہے کہ ہار نہیں ماننا، آپ نے سٹینڈ رہنا ہے اپنے کام پہ، آج نہیں کل نہیں، اچھا وقت ضرور آئے گا۔ اچھا دیکھیں، اب جیسے جو میری نالج ہے اس کے مطابق غازی لفظ تب سے ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ گھوم رہا ہے جب تک ارطغرل غازی کا ڈرامہ آیا، ٹھیک ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس پہ چیزیں کی، باتیں کی، تو جب یہ غازی انسٹیٹیوٹ سامنے آتا ہے تو یہ ایک ذہن میں ضرور سوال آتا ہے کہ یار کیا یہ ارطغرل غازی سے تو نہیں متاثر ہو کے لیا گیا؟ تو کیا آپ کی انسپائریشن میں کہیں نہ کہیں یا پراپر یا پورے طریقے سے ارطغرل غازی کا کردار تو نہیں ہے؟ اچھا، یہ بات نا میں بہت سارے سیشن میں کرتا ہوں اور میں بہت زیادہ اس چیز کو نا دل بھائی فیس بھی کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یا تو ارطغرل غازی کے کریکٹر سے جو ہے نا متاثر ہوا تھا، یا تو اور جتنے کریکٹر تھے، یا اس ڈرامے کو نا عمران خان نے امپلیمنٹ کیا تھا یا حکومت نے امپلیمنٹ کیا تھا کہ یار اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ اب اگر یہ ساری چیزیں تھی تو شاید یہ اس سے متاثر ہوا ہے اور یہ غازی بننا چاہتا ہے۔ اب یہ تیر تلوار لے کر جو ہے نا لوگوں کو سمجھاتا رہے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرا اصل میں خود یہ کنسیپٹ ہے کہ یہ غازی ابھی کا نہیں ہے، یہ غازی بہت پہلے کا تھا۔ یہ کتابوں میں پڑھا تھا، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم کھول کر دیکھیں کہ یار ہمارے پاس تو غازی پڑا ہوا ہے، ہمارے پاس ارطغرل غازی کب کا موجود ہے۔ ہم نے ایک کریکٹر کو جو ہے نا وہ کردار دے دیا ہے جو کہ ارطغرل کا تھا، ہم اس کے اصل میننگ کو بھی بھول چکے ہیں، ہم اس کو یہ بھول چکے ہیں کہ وہ اصل میں کیا تھا۔ لیکن ہم یہ تو دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ایسی بڑی بڑی اگزامپلیں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ حضرت عمر کو دیکھ لیں، حضرت علی کو دیکھ لیں، اگر نہیں دیکھنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ چھوٹی مثال ہے ہمارے سامنے۔ ہمیں تو فخر کر لینا چاہیے، ہمارے پاس بڑی بڑی اگزامپلیں پڑی ہیں۔ اگر اس چھوٹی ارطغرل کے ایک چھوٹے سے کریکٹر سے کوئی متاثر ہو سکتا ہے تو اس بڑی کریکٹر کا کیا ہوگا؟ بہت اچھی بات آپ نے کی۔ دیکھیں جیسے آپ نے یہ غازی انسٹیٹیوٹ سے ایک جو ہے نا انیشیٹو لیا، تو کیا اس انسٹیٹیوٹ کے اندر جو پڑھانے والے لوگ ہوں گے کیا وہ بھی غازی ہی ہوں گے؟ پہلے تو میں نے غازی کو ڈیفائن کر لی ہے، تو جو بندہ میرے ساتھ کام کرے گا یا پڑھانے والا ہوگا وہ بھی غازی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی کامیاب ہوگا، وہ بھاگنے والا ہوگا، وہ ایکسپرٹ ہوگا۔ لیکن اس میں میرا ایک اور پوائنٹ بھی ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے رابرٹ کیوساکی سے سیکھنی ہے کہ بزنس اسکول آف تھاٹ کیا ہے، لیکن آپ نے مولانا سے بھی سیکھنا ہے کہ حضرت عمر نے جو ہے نا کیسے کام کیا تھا، حضرت علی نے کیسے کام کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کام کیا تھا۔ دیکھیں نا ارطغرل غازی
نے کون سی اس طرح کے کام کیے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں مولانا نے سکھانی ہے. تو اس میں اس طرح کے لوگ زیادہ ایکسپرٹ ہیں, وہ ہمیں زیادہ سکھا سکتے ہیں. ایک ڈفرینشیٹ اور بھی ہے, ہم جب بھی کسی مولانا سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں دی جاتی. تو میرا ایک پوائنٹ یہ بھی ہوگا کہ آپ کو یونیورسٹی میں میں لے کر جاؤں گا, آپ غازی ہیں ہمارے, آپ نے ہی ہمیں سکھانا ہے اور اچھی چیزیں سکھانی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ہم لے کر چلیں گے. دیکھیں جیسے اس نظریے پہ بہت سے لوگوں نے کام کیا ہے, اس کو لے کے چل رہے ہیں, جس میں ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا نام ہے شہید سے علوی کا, انہوں نے اس پہ بہت زیادہ ورکنگ کی ہے. تو آپ ان کے ساتھ اس میں کیوں نہیں شامل ہوئے, یا آپ نے سوچا کہ میں اس کو خود لے کے چلوں؟ نہیں دیکھیں, بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ یہاں شہر سیلوی کی بات نہیں ہے, یہاں ہر اس بندے کی بات ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے, جس میں نے شروعات میں کہا کہ غازی کا کنسیپٹ اس کے دماغ میں ہے. تو ہم نے ہر بندے نے مل کر یہ کام چلانا ہے, اور ہر بندے نے مل کر یہ سوچ بڑھانی ہے. یہ سوچ میں لے کر نہیں آیا ہوں, یہ سوچ تب سے آ گیا تھا ایشیا میں جب پہلا مسلمان یہاں کلمہ پڑھ چکا تھا. تو یہ میں سوچ لے کر نہیں آیا, میں نے صرف اس سوچ کو جو ہے نا یاد دلانا ہے کہ یار اس سوچ میں اتنی ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم بھول چکے ہیں. تو دیکھیں نا, بے انتہا قسم کے میرے پاس لوگ ہیں, یہ نہیں کہ شہر سیلوی بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں. ہم نے ایک ساتھ مل کر بھی, ایک قوم مل کر بھی کام کرنا ہے, کیونکہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے گا اور اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہمارے پاس ابھی جس طرح ہم دیکھ چکے ہیں, مینار پاکستان پر اتنے سارے لوگ جنازے کے لیے کھڑے ہوئے تھے, کس لیے کھڑے ہوئے تھے؟ وہ ایک غازی تھا ہمارے پاس, خادم رضوی. تو یہ ایک جو ہمارے پاس چیز ہے نا, تو ہم نے سب نے مل کر کھڑے ہو کر جو ہے نا اس چیز کو آگے پھیلانا ہے. دیکھیں یوسف صاحب, آج آپ ایک چیز کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نوجوانوں میں نا امیدی بہت ہے. ہم ایک وہ کیا کہتے ہیں اپنے اندر نا, وہ ایک سٹارٹ پہ جو آپ کے اندر ایک آتی ہے نا انسپائریشن, اس کو لے کے کام تو سٹارٹ کر لیتے ہیں, لیکن بڑی جلدی تھک جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہ چیز آپ مانیں کہ ہمارے درمیان یہ چیز آ چکی ہے کہ ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. مطلب ہم یہ نہیں چاہتے کہ سیڑھی بہ سیڑھی اوپر جائے, نہیں, ہم کہتے ہیں پہلی پہ رکھا ہے اوپر پہنچے. تو غازی کے اندر, غازی انسٹیٹیوٹ جو آپ نے ایک انیشیٹو لیا, اس کے اندر ان نوجوانوں کے لیے کیا چیزیں ہیں کہ جو نا امیدی کو اپنے گلے لگا لیتے ہیں؟ اصل میں نا بات یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ نا امیدی, اور وہ بھی پھر نوجوانوں میں, ایک مسلمان ممالک میں رہ کر یا ایک مسلمان ہو کر نا آپ کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. میں اگر اپنے نوجوان کو اپنے انسٹیٹیوٹ میں بیٹھ کر صرف یہی کہہ دوں نا کہ آپ غازی ہو, سوچ لو, اگر آپ نا امیدی میں پڑ گئے تو اس کے دماغ میں نا ساری سوچ آ جائے گی کہ یار میں امتی کس کا ہوں, میں فالو کس کو کروں, میں نے لے کر کن لوگوں کو چلنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب اس کے دماغ میں آ جائے گی, میں کہتا ہوں کسی میں نا امیدی نہیں بڑھے گی. وہ اگر کامیاب ہوگا تو یہ نہیں سوچ کر کامیاب ہوگا کہ میں, دیکھیں نا بے انتہا قسم کے لوگ کام کروا رہے ہیں. کوئی جو ہے نا پروفیسر چیز ہے تو وہ پروفیسر بنا رہا ہے, پروفیسر بنا کر اس نے کیا کیا, کیا اس میں پروفیسر ہیں, کیا اس میں چیزیں ہیں. لیکن میرا انیشیٹو جو اس عمر میں ہے, میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں غازی کو لے کر چلوں گا, صرف کلاس میں ایک آواز لگا دی جائے نا, بچے, پریشانی یہ نہیں ہے کہ آپ فیل ہو جاؤ گے, پریشانی یہ نہیں ہے کہ آپ سوسائڈ کر لو گے, پریشانی یہ نہیں کہ آپ ناکام ہو جاؤ گے, پریشانی یہ بھی نہیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, پریشانی یہ ہے کہ غازی ناکام ہوگا. اور غازی پوری ایک سوچ ہے جو آپ اس سوچ کو ختم کر دو گے. جو حالات اس وقت چل رہے ہیں, جو معاملات ہیں, جس طرح آپ یہ سوسائڈ والے لفظ پہ بھی زور دے رہے ہیں, فیل ہونے والے, یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں ہیں, کیونکہ یہاں اس کی بیک پہ بھی بہت سی چیزیں اس کی ہیں. تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ آج کل کے جو لوگ ہیں ان کا رجحان کس طرف ہے اور یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ آج کل کے لوگ جو ہے نا, میں بیشتر سیشنوں میں یہ بات کر بھی رہا ہوتا ہوں, آج کل کے لوگ جو ہے نا, ہم نے ایک چھوٹے فالوور کو لیا ہوا ہے. ہم بہت چھوٹے لوگوں کو فالو کرتے ہیں, ہم ان بندوں کو فالو کرتے ہیں جو کہ خود کسی کے فالوور ہیں. ہم نے اچھے لوگوں کو فالو کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم نے جو کندھے ڈھونڈ لیے ہیں ان کو بھی کسی اور کندھے کی ضرورت ہے. ہم نے جن لوگوں کو لے لیا اپنی زندگی میں, ہاتھ ملاتے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے, ان کو بھی کسی اور بندے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ نہیں, یہ غلط ہے. آپ ایک ایکٹر کو, اداکار جس کی 60 سال عمر ہے, میں اس کو صرف اپنا فیوریٹ پرسنالٹی کہہ دو نا, تو یہ ٹوٹلی غلط ہے. میں نے اس بندے کو کہنا ہے کہ جس نے یہاں پر اپنی نام کو بنایا تھا. آپ نے اگر ایسے چھوٹے انسان کو یا ایک ایسے چھوٹے لوگوں کو لے لیا ہے اپنی زندگی میں, تو آپ کبھی بھی کامیابی کا نہ سوچیں, آپ کبھی بھی بڑی سوچ کا نہ سوچیں, آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں نے آگے بڑھ کر جو ہے نا یہ لوگ میرے کام آئیں گے. یہ لوگ خود محتاج ہے. اب محتاج بندہ دوسرے کی کیا خدمت کر سکتا ہے؟ تو ایسی مثال قائم کرے جو کہ آگے جا کر یاد ہو. ایک کتاب لکھی جاتی ہے جس میں لوگوں کا نام آتا ہے کہ سب سے عظیم لوگ کون ہیں. یار وہ کتاب عیسائی نے لکھی تھی. وہ لیجنڈ یہ
ہونا چاہیے تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرسٹ پر ہوتے. تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ یار فرسٹ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا جاتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے عیسائی کو رکھتے, پہلے وہ اپنے علاقے کے لیجنڈ کو رکھتے. آج جب میں پوچھتا ہوں نا, کسی سے بھی جا کر پوچھتا ہوں کہ آپ کا فیوریٹ پرسنالٹی کون ہے, وہ کیا کہے گا؟ یہی کوئی علاقے میں, یہی اس کے ماننے والا, جو اس کو مانے گا اس کو کہے گا. تو میں کیا کہتا ہوں, آپ جا کر انٹرنیٹ میں سرچ کریں کیا یہ بندہ آپ کو, اچھا سرچ کریں, وہ خود میں نہیں جاؤں گا کہ اس کا لیجنڈ کون ہے. تو ہمارے لیجنڈ اور فیوریٹ پرسنالٹی جب چینج ہو گئی تو ہماری سوچ جو ہے نا وہ الگ چلی گئی ہے. تو اس چیز کو جو ہے نا ہم بھول چکے تھے. آپ یہ نہ دیکھیں ارطغرل غازی نے, آپ یہ دیکھیں کہ ارطغرل غازی نے کس کو فالو کیا تھا. آپ اس کی ہر کہانی یا ہر کردار کو دیکھیں, وہ جب جنگ کرتے تو سوچتے کہ میں نے حضرت علی کی طرح جنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ جو پرسنالٹی بتاتا ہے کہ لوگوں سے کس طرح بات کرنی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بات کرنی ہے. اور اس طرح کی جو اور پرسنالٹی ہے وہ اس کو دیکھ کر جو ہے نا اپنے آپ کو فالو کرتا ہے اور وہ جنگ کرتا ہے. اور وہ جب جنگ کرتا ہے تو وہ ایک نام اور ایک چیز اور ایک چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آ جاتی ہیں. آج کل ہمارے پاس کیا ہے, میں نے 30 سیکنڈ کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے, میں نے 1 منٹ کے لیے یا 10 منٹ کے لیے یا ایک چھوٹی سی چیز کے پیچھے جو ہے نا بیچ دیا. کیوں بیچ دیا؟ کیونکہ اس بندے نے جو ہے نا اسی طرح ہی کیا تھا جس کا میں فالوور تھا. تو یہ ایک چھوٹی سی سوچ اگر ہمارے اندر سے نکل جائے نا تو میرا ایک خواب, میرا ایک انیشیٹو یہ پورا ہو جائے گا, اور میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنے غازی کے نام کو جو ہے نا صحیح طور پر جو ہے نا آگے ایکسپلین کیا ہوا ہے. جی ماشاء اللہ. اچھا, اب مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ نے جو یہ سٹارٹ لیا ہے غازی انسٹیٹیوٹ سے, تو آپ اس میں اس کو رکھ کے سامنے آگے کے بارے میں یا آگے جو آنے والا وقت ہے اس کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں؟ آگے کے آنے والا سوچ میری طرف سے تو بالکل پازیٹیو ہوگا, لیکن لوگ اس چیز کو جو ہے نا پازیٹیو نہیں لیں گے اتنا, کیونکہ لوگ جو ہے نا سوچتے ہیں کہ ہم ماڈرن ہو رہے ہیں, لیکن وہ ماڈرن اس انداز سے ہو رہے ہیں کہ وہ ٹریک غلط ہے, وہ طریقہ غلط ہے, وہ راستہ غلط ہے. ان لوگوں نے وہ راستہ چن لیا, اور میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ اس نے جس کو فالو کیا تھا اس کا راستہ غلط تھا, تو اس کا راستہ بھی کیا تھا, غلط تھا جس نے کرنا ہے. اب یہ آگے والے لوگ جو آئیں گے نا, میں آپ کو گارنٹیڈ سے کہتا ہوں کہ آگے والے لوگ جو ہے نا بول لیں گے نہیں, خاموش رہیں گے, وہ بات نہیں کر پائیں گے, ساری بات لپ سنک سے ہوگی. کیونکہ پرسوں بھی میرے ایک سیشن میں بات ہو رہی تھی, وہ خود ہی میں نے کہہ دیا, میں نے کہا دیکھیں اب بات یہ ہو جائے گی کہ لوگ باتوں سے روٹھ جاتے ہیں, لوگ بات ہی نہیں کریں گے. حالانکہ اسلام نے مجھے کیا سکھایا تھا, لوگوں نے مجھے کیا سکھایا تھا, چیزوں نے مجھے کیا سکھایا تھا. تو یہ ساری چیزیں اگر میں بھولتا چلا جاؤں گا نا, تو میں تو نہ اپنے کلچر کا رہوں گا, نہ میں کسی اور کلچر کا رہوں گا, نہ میں خود کامیاب ہوں گا, نہ میں کسی اور کو کامیابی کے لیے چھوڑوں گا. تو ٹانگ اڑانے والی بات ہو جائے گی پھر آگے. جی ماشاء اللہ. یوسف صاحب, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. آپ کی باتیں بہت ہی پائیدار تھیں, ان میں بہت سی جو اندر کی باتیں تھیں نا وہ آج ہمیں سننے کو ملی, اور ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے جو غازی انسٹیٹیوٹ کا انیشیٹو لیا ہے اس کے پیچھے کیا اغراض و مقاصد تھے. دل تو بہت چاہ رہا تھا آپ سے زیادہ بات کی جائے, لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتے. میں تو اس پہ یہی کہوں گا کہ آپ کا جو انیشیٹو ہے اس پہ اقبال کا شعر مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ضرور پورا اتر رہا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو خدا بھی بندے سے اس کی رضا تب ہی پوچھتا ہے جب وہ بندہ اس کام کو لے کے چلتا ہے. تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے غازی انسٹیٹیوٹ کے CEO محمد یوسف صاحب. آج کا ہمارا سیشن ان کے ساتھ تھا. میں آپ کا ہوسٹ عدیل حسن جٹ غازی انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے آپ سے اجازت چاہوں گا, اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس جو پروگرام تھا اس کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ہمیں پیج پہ ضرور دیجیے گا. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.